الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا قعد للتشہد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة. رواہ مسلم. وفی روایت له وقبض اصابعه كلها واشار بالتي تلی الابهام. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کانا تھے، اذا جب، قعد بیٹھتے، للتشہد تشہد کے لیے، وضع رکھتے، یدہ الیسریٰ اپنے بائیں ہاتھ کو، علی رکبتہ الیسریٰ اپنے بائیں گھٹنے پر، والیمنا اور دائیں ہاتھ کو، علی الیمنا دائیں گھٹنے پر، وعقد اور گرہ بناتے، حلقہ بناتے، 53 53 کا، 53 3 و 50 50، ٹھیک ہے، 53 53 کا، واشار اور اشارہ کرتے، باصبعہ اپنی انگلی کے ساتھ. کون سی انگلی کے ساتھ؟ السبابتی سبابہ انگلی. رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. وفی روایت له، اور صحیح مسلم کی ہی روایت میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، وقبض اصابعہ کلہا، وقبض اور بند کر لیتے، سمیٹ لیتے، اصابعہ اپنی انگلیاں، کلہا ساری کی ساری، واشار اور اشارہ کرتے، باللتی اس انگلی کے ساتھ، تلی الابہام جو ابہام انگوٹھے کے ساتھ ملی ہوئی ہے. سب سے پہلے ہم انگلیوں کے نام پڑھتے ہیں تاکہ بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو. یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خنصر. اس چھوٹی انگلی کو کیا کہتے ہیں؟ خنصر. اور اس کے ساتھ والی جو دوسری انگلی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بنصر. خنصر، بنصر. اور درمیان والی انگلی کو کیا کہتے ہیں؟ وسطیٰ. یہ درمیانی ہے، وسطیٰ یہ جو بڑی انگلی ہے. اس کے بعد والی جو انگلی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ایک نام تو اس حدیث کے اندر آپ نے پڑھا سبابہ. سبابہ، ٹھیک ہے. سبابہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے اس کی بھی وجہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سبابہ اصل میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ جاہلیت کے اندر جب کسی کو گالی دی جاتی تھی تو اس انگلی کے ساتھ اشارہ بھی کرتے تھے، اور آج کے دور میں بھی یہ انگلی استعمال ہوتی ہے اسی لیے. اور اس کا دوسرا نام احادیث کے اندر کیا ہے؟ مسبحہ. مسبحہ یعنی تسبیح بیان کرنے والی. ہم اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں تو کیا ہے؟ اس انگلی سے ہم اشارہ کرتے ہیں، اس کو مسبحہ بھی کہتے ہیں. اور اسی طرح اس کا تیسرا نام ہے شہادت والی انگلی. کون سی انگلی؟ شہادت والی انگلی، ٹھیک ہے. اس کے یعنی 3 نام ہیں، سبابہ، مسبحہ اور
شہادت والی انگلی، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہم گواہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک ہونے کی۔ اور اس کے ساتھ ہے پھر انگوٹھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الابہام۔ دوبارہ دیکھیں، جو پہلی چھوٹی انگلی ہے یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خنصر، اس کے ساتھ والی بنصر، اس کے بعد والی وسطیٰ، اس کے بعد والی کے 3 نام آپ نے پڑھے، شہادت، مسبحہ، اور ساتھ میں کیا ہے؟ سبابہ، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ابہام، انگوٹھا۔ تو یہ انگلیوں کے نام آپ نے پڑھ لیے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی مکرم علیہ الصلاۃ نے نبی علیہ السلام کا جو عمل سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے کہ تشہد کے اندر دونوں ہاتھوں کو آپ نے کہاں پر رکھنا ہے، یہ یہاں پر موجود ہے۔ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام اپنے بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے کے اوپر رکھتے۔ کس کے اوپر رکھتے تھے؟ گھٹنے کے اوپر، اور دائیں کو دائیں گھٹنے کے اوپر رکھتے تھے۔ ایک تو یہ آگے ہاتھ رکھنے کی کیفیت، اور بعض روایات کے اندر کیا ہے؟ رانوں پر ہاتھ رکھنے کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ تو علماء اس کے اندر تطبیق یہ دیتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ دیکھیں، یہ ہتھیلی میں رکھ رہا ہوں، غور کریں، انگلیاں جو ہیں آپ کی کیا ہے؟ گھٹنوں کے اوپر آ جائیں گی، اور ہاتھ آپ کا وہ ران کے اوپر بھی آ گیا، یہ دونوں کیفیت بن جاتی ہیں، اور یہاں پر بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان ہوا ہے وہ ہے کہ آپ علیہ السلام 53 کی گرہ بناتے۔ 53 کی کیا بناتے؟ گرہ بناتے۔ عربی زبان کے اندر یعنی عرب کے اندر گنتی شمار کرنے کے لیے، حساب کرنے کے لیے وہ انگلیوں کا استعمال کرتے تھے، انگلیوں کا استعمال کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ ہم گنتی کرتے ہیں نا، یہ دیکھیں ہم پوروں کے اوپر کر رہے ہیں، 1 2 3 4 5 6، ٹھیک ہے؟ تو وہ لوگ انگلیوں کو استعمال کیا کرتے تھے، اس سے وہ واضح کرتے تھے کہ ہماری مراد کیا ہے۔ تو اب تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں اس مسئلے کو، پھر ہم آتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف۔ تو ایک کا عدد اگر آپ نے مراد لینا ہو تو پھر اس کے لیے عرب کے لوگ حساب شمار کرنے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کرتے تھے؟ یہ چھوٹی جو انگلی تھی خنصر، ٹھیک ہے، اس کو ہتھیلی کے باطن یعنی اندرونی طرف کیا ہے وہ گرہ کی شکل میں موڑ دیتے تھے، یہ اس طرح نیچے کر کے آپ نے موڑ دینا ہے۔ اور 2 کے عدد کے لیے خنصر کے ساتھ بنصر کو بھی ہتھیلی کے اندر والی سائڈ پر آپ نے موڑ دینا ہے۔ اور 3 کے لیے جو درمیانی انگلی ہے جس کو وسطیٰ انگلی کہا جاتا ہے، اس کو آپ نے خنصر اور بنصر کے ساتھ بند کر دینا ہے۔ یعنی ایک میں یہ چھوٹی والی بند ہو رہی ہے خنصر، دوسری میں بنصر، اور تیسری میں ساتھ میں کیا ہے وہ وسطیٰ بھی بند ہو رہی ہے، یعنی یہ بند ہی ہیں، ابھی چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 4 کے عدد کے لیے آپ نے خنصر کو کھول دینا ہے، باقی 2 آپ کی بند رہیں گی، ٹھیک ہے۔ 4 کے عدد کے لیے آپ نے کیا ہے خنصر کو کھول دینا ہے، اور 5 کے لیے بنصر کو بھی آپ نے خنصر کے ساتھ کھول دینا ہے، اور وسطیٰ جو ہے اسی طرح آپ کی بند رہے گی۔ 6 کے عدد کے لیے آپ نے صرف کیا ہے تنہا اب بنصر کو بند کرنا ہے، یعنی باقی ساری کھلی ہوں گی، صرف بنصر آپ کی کیا ہوگی؟ بند ہوگی، اور باقی انگلیوں کو کھلا رکھنا ہے۔ اور 7 کے عدد کے لیے خنصر کو ہتھیلی سے ملے ہوئے انگوٹھے کے حصے کی طرف دراز کر دینا ہے، اور 8 کی عدد کے لیے بنصر کو ان کے اوپر پھیلا دینا ہے، اور 9 کی عدد کے لیے ان پر جو درمیانی انگلی ہے اس کو پھیلا دینا ہے۔ تو یہ تو طریقہ تھا اکائی کی گنتی کا۔ اب ہم دہائی لے لیتے ہیں کہ 10 کے عدد کو نمایاں کرنے کے لیے کیا کرنا ہے ہم نے؟ انگوٹھے کا جو سر ہے، انگوٹھے کا جو سر ہے یہ شہادت کی جو انگلی ہے نا اس کی طرف گرہ کی صورت میں موڑ دیا جائے گا۔ اور 20 کے عدد کے لیے شہادت والی انگلی کو اور درمیان اور وسطیٰ کے درمیان میں انگوٹھے کو داخل کرنا ہے، یعنی 20 کے عدد کے لیے شہادت والی انگلی اس کو اور وسطیٰ کے درمیان میں کس کو داخل کرنا ہے؟ انگوٹھے کو۔ اور 30 کے عدد کے لیے سبابہ جو انگلی تھی اس کے سر کو
انگوٹھے کے سر پر گرہ کی شکل دے دینی ہے، یعنی جو 10 کا عدد ہم نے پڑھا تھا نا، اس کی جو صورت بنتی تھی اس کے بالکل برعکس۔ اور 40 کے لیے انگوٹھے کو سبابہ کے درمیان جہاں گرہ پڑتی ہو اس پر کیا کر دینا، ہم نے سوار کر دینا ہے، اور انگوٹھے کو اس کی جڑ کی طرف موڑ دینا ہے۔ اور 50 کے لیے انگوٹھا سبابہ کی جڑ کی طرف موڑ دینا ہے، یعنی انگوٹھے کے اندرونی حصے کو اس خط پر رکھنا ہے جو سبابہ اور انگوٹھے کے درمیان میں ہے۔ اور 60 کے عدد کے لیے سبابہ کو انگوٹھے کی پشت کے اوپر سوار کر دینا ہے، یعنی 40 کی جو صورت بنتی ہے اس کے بالکل برعکس۔ اور 70 کے عدد کے لیے انگوٹھے کے سر کو سبابہ کے جو درمیانی گرہ ہے باطنی حصہ اس پر ڈال دینا ہے، اور سبابہ کی ایک طرف کو انگوٹھے کی طرف لوٹا دینا ہے۔ اور 80 کے عدد کے لیے سبابہ کی ایک جانب کو اس کی جڑ کی طرف لوٹا دینا ہے، اور انگوٹھے کی جانب سے سبابہ کے پہلو پر انگوٹھے کو پھیلا دینا ہے۔ اور 90 کی عدد کے لیے سبابہ کو انگوٹھے کی جڑ کی طرف موڑ دینا ہے، اور انگوٹھے کو اس کے اوپر پھیلا دینا ہے پکڑنے کی صورت میں۔ تو پھر یہ کیا ہے، آپ نے یہاں پر گنتیاں اس طرح آگے تک لے جانی ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر جو تیسری بات بیان ہوئی ہے وہ کیا بات بیان ہوئی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ۔ اچھا 53 آپ نے یہ پڑھ لیا، اب 53 کو ہم سمجھتے ہیں نا، یہ تو گنتی کے بارے میں آپ کو میں نے بتا دیا۔ اب ہم نے جو 53 کی گرہ بنانی ہے، 53 کی گرہ بنانی ہے، یہ کس طرح بنانی ہے، اس کے متعلق 3 قسم کی ہمیں احادیث کے اندر روایات ملتی ہیں، یعنی 3 کیفیات ہمیں ملتی ہیں۔ 2 کیفیت تو ہم نے اس حدیث کے اندر پڑھی۔ ایک کیفیت کیا پڑھی کہ ہم نے 53 کی گرہ لگا دینی ہے۔ اس کا طریقہ کیا پڑھا آپ نے کہ انگوٹھے کو شہادت والی انگلی کے آخر پر آپ نے رکھ لینا ہے۔ انگوٹھے کو کس پر رکھنا ہے؟ شہادت والی انگلی کے آخر پر، یہ دیکھیں اس طرح، ٹھیک ہے۔ اور دوسری کیفیت کیا ہے کہ ساری انگلیاں بند کر کے صرف شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا جائے۔ اور تیسری کیفیت جو وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر موجود ہے وہ کیا ہے، انگوٹھے اور درمیانی، یعنی آپ نے خنصر کو بھی بند کیا، بنصر کو بھی بند کر لیا، اب درمیان والی انگلی جو ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ نے انگوٹھے کو ملا لینا ہے، حلقہ بنا لینا ہے ان کا۔ تو یہ 3 کیفیات اس کے اندر احادیث کے اندر موجود ہیں، تو کوئی بھی کیفیت آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ پہلی کیفیت کیا ہے کہ آپ نے ساری انگلیاں بند کر لیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ کا انگوٹھا بھی بند ہے، ساری انگلیاں بند ہیں، انگوٹھا بھی آپ کا بند ہے، جیسا کہ آپ نے اس حدیث کے اندر یہ الفاظ پڑھے کہ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، کہ ساری کی ساری انگلیاں کیا ہیں، وہ اپنی بند کر لیتے تھے، صرف جو ہے اس انگلی سے جو شہادت والی انگلی اس سے کیا کرتے تھے، اشارہ کرتے تھے، تو یہ ساری کی ساری بند ہو جائیں گی۔ اور دوسرا کیا ہے کہ آپ نے 53 کی گرہ لگانی ہے، 53 کی گرہ آپ نے لگانی ہے، اور 53 کی گرہ کی کیفیت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ تو یہ تینوں طریقے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ شہادت والی انگلی کو جو ہم نے حرکت دینی ہے یا اشارہ کرنا ہے، جو اس حدیث کے اندر لفظ آیا وہ اشارہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر یہ موجود نہیں ہے کہ یہ اشارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں سے شروع کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ اشارہ کس وقت شروع کرتے تھے۔ تو اس صورت میں یہ یاد رکھیے، تشہد کے اندر جو سبابہ انگلی ہے اس کو حرکت دینا، اس کے ساتھ اشارہ کرنا، یہ پورے تشہد کے اندر جاری رہے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی معمول تھا۔ اور جہاں تک وہ احادیث جس کے اندر صرف آپ نے، یعنی کہ جب آپ نے اشہد الہ الا اللہ، یعنی تشہد جب پڑھتے ہیں نا تحیات، اس کے اندر جب اشہد اللہ الہ الا اللہ آتا ہے اس وقت انگلی کا اٹھانا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد انگلی کو نہ حرکت دینا، یہ باتیں درست نہیں ہیں، یہ احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اشہد اللہ الہ اس کے اوپر کر لیتے ہیں انگلی کو، اور الا اللہ پر نیچے جھکا دیتے ہیں،
تو یہ تو ضعیف اور موضوع روایات سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے انگلی کا حرکت دینا اور آپ علیہ السلام کا اشارہ کرنا یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور مختلف بے شمار اس کی احادیث موجود ہیں۔ تو اس لیے تشہد کی حالت میں وہ تشہد آپ کا پہلا ہے یا آخری ہے، دونوں صورتوں کے اندر آپ نے کیا ہے اپنی انگلی کو مسلسل کیا دینی ہے، حرکت دینی ہے۔ اور یہ حرکت آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان کے اوپر یہ لوہے سے بھی زیادہ تیز جا کر لگتی ہے، تو جتنی مرتبہ آپ حرکت دیں گے انگلی کو اتنی زیادہ اس کے اوپر لگے گی۔ اور دوسری بات، اس انگلی کو نبی علیہ السلام قبلے کی رخ کرتے تھے اور تھوڑا سا خم لے کر آتے تھے، اور آپ کی نگاہ جو ہے نبی علیہ السلام کی اس وقت جب تشہد میں بیٹھے ہوتے تھے، یہ اس انگلی کے اوپر جو سبابہ انگلی ہے، شہادت والی انگلی ہے، اس پر آپ علیہ السلام کی نگاہ ہوا کرتی تھی، تو ہم نے یہیں پر رکھنی ہے۔ اب یہاں پر کچھ یہ بات سمجھ لیں کہ جو بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ یدعو بہا، کہ نبی علیہ السلام اس انگلی کے ساتھ کیا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے۔ تو اس کے اندر کچھ علماء وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے التحیات پڑھ لی، اس کے بعد درود پڑھ لیا، اب درود کے بعد جو ہم دعائیں پڑھیں گے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر والی، یا اللہم انی ظلمت نفسی والی، یا پھر اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، یا پھر اس کے علاوہ دیگر جو ہم دعائیں پڑھیں گے، کہتے ہیں اس وقت کیا ہے آپ نے اشارہ کرنا ہے، اس وقت کیا کرنا ہے، اشارہ کرنا ہے، اس کے علاوہ اشارہ نہیں کرنا۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ دعا دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے جو ثنا تعریف پر مبنی ہوتی ہے، دعا ثنا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی دعا ہے، اور دوسری دعا ہوتی ہے طلب، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین اس کو کیا کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ کو دعا کہا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے، اس کے اندر آدھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اور آدھی کیا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ مطالبہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو دعا کی دونوں قسمیں، دعائے ثنا اور دعائے طلب، تو اس لیے پورا تشہد دعا کی ان دونوں قسموں پر مشتمل ہے۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ ابتدا سے لے کر اختتام دعا تک اشارہ کرنا چاہیے، اور اشارے کے ساتھ انگلی کو حرکت بھی دیتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے اوپر علماء احناف نے باقاعدہ کتابیں بھی لکھی ہے۔ ملا علی قاری جو حنفی عالم مشہور، انہوں نے رفع سبابہ پر 2 مستقل رسالے لکھے ہیں، اور اس میں صحیح احادیث لا کر انہوں نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ انگلی کا اٹھانا یہ مسنون ہے۔ اور جہاں تک ان کتب کا ہے جو کیدانی وغیرہ نے اسے حرام لکھا ہے، یا پھر بعض نے جو ہے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، انہوں نے بڑی سخت تردید کی ہے۔ اور اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو بعض جگہ پر انہوں نے یہاں تک بات کہہ دی کہ ممکن ہے کہ کیدانی نے جو یہ الفاظ لکھے ہیں وہ اس سے کافر بھی ہو جائیں۔ تو یعنی اس کے اندر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، انگلی کے اٹھانے کے اندر کسی شخص کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ تشہد کی حالت میں آپ کی دائیں ہاتھ کی جو انگلی ہے شہادت والی، یہ اٹھی بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کیا ہے، اشارہ، نبی علیہ السلام اشارہ کرتے تھے، اور یدعو بہا اس کے ساتھ آپ دعا کیا کرتے تھے۔ تو اس کیفیت کے ساتھ آپ نے اشارہ بھی کرنا اور ساتھ میں دعا بھی اس کے ساتھ کرنی، اور دعا کی میں نے آپ کو بتلا دی، اس کے اندر صرف وہی نہیں ہے کہ جب آپ نے التحیات اور درود پڑھ لیا اس کے بعد آپ نے یہ کام کرنا، نہیں، پوری کی پوری نماز یہ دعا پر مشتمل ہے، اور دعا کی 2 قسمیں آپ کے سامنے میں نے رکھ دی۔ تو اس لیے پورے تشہد کے اندر نبی علیہ السلام سے انگلی کو حرکت دینا، اس کے ساتھ اشارہ کرنا، یہ ثابت ہے، اور اسی سنت کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔